مختلف ہے اور ان کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جتنے بھی بجٹ پیش کیے گئے ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی آئی ایم ایف کے ڈکٹیشنز پر بنتے تھے، عوام پر مسلط کیا گیا تو جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے کہ عمران خان کی حکومت میں اکنامک انڈیکیٹرز نیچے آ رہے ہیں اور خدا نخواستہ پاکستان ڈوب رہا ہے، لیکن حقائق بالکل اس کے برعکس تھے، جس میں سے چند انڈیکیٹرز میں اس ایوان میں اور عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جی ڈی پی گروتھ 6% سے اوپر تھی، موجودہ حکومت میں یہ 2.7% پر یہ نیچے آ گئی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایگریکلچرل گروتھ 4.4% تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک زرعی ملک ہو کے پھر بھی ایگریکلچرل گروتھ 0.5% پر آ گئی ہے۔ انڈسٹریل گروتھ ہماری حکومت میں 7.7% تھی اور اب یہ 4.7% تک گر چکی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ جو عمران خان کی حکومت میں 10.4% تھی، یہ اب نیگیٹو میں چلی گئی ہے، جو کہ اب -1.5% ہے۔ شرح سود جب عمران خان کی حکومت 2022 میں آ گئی تو 22% تھی، عمران خان کی حکومت میں یہ 7% پر آ گئی، اب دوبارہ یہ حکومت 11% پر لے گئی ہے۔ اس طرح بیرونی قرضہ 74,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ جناب اسپیکر، انفلیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کہاں کم ہوئی ہے؟ بازاروں میں کوئی جا کر دیکھے، مارکیٹوں میں کوئی جا کر دیکھے کہ یہ کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ میں صرف 2 فگرز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس کا معیشت پر اور عوام کی روزمرہ زندگی پر بہت گہرا اثر ہے۔ عمران خان کی حکومت میں پیٹرول کی قیمت 150 روپیز پر لیٹر تھی اور اب یہ کل تک 255 اور کل اس میں اضافہ ہوا ہے 260 تک پہنچ چکی ہے، اور جو پیٹرولیم لیوی لگایا ہے اس بجٹ میں تو ظاہری بات ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ عمران خان کی حکومت میں ڈالر 170 روپے اور موجودہ حکومت میں 283 روپے ہے۔ جناب اسپیکر، بازاروں اور مارکیٹوں میں تو سب کچھ مہنگا ہے۔ یہاں پاکستان کے عوام کو اگر کوئی سستی چیز مل سکتی ہے تو وہ صرف عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنسز اور عطا تارڑ صاحب کی تقریروں میں صرف مل سکتی ہے۔ باہر مہنگائی ہے، اس کی پریس کانفرنسز اور سپیچز میں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں آتا ہوں اپنے صوبہ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے دفاع میں ہمیشہ فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے، لیکن جناب اسپیکر، بدقسمتی سے اس وفاداری کا، ان قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی میں خیبر پختونخوا کے لیے صرف 55 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر وفاقی حکومت کو اپنی خرچہ چلانے کے لیے ان 55 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو ہمارا قانونی اور کانسٹیٹیوشنل حق ہے، این ایف سی ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمارے صوبے کو نہیں مل رہا۔ نیٹ ہائیڈل پاور میں ہمارے بقائے جات ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ آئل اینڈ گیس کی رائلٹی قیمت میں صوبے کے بقائے جات ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے، اور فاٹا مرجر کے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک ایفا نہیں کیا گیا۔ اور جناب اسپیکر، ستم ظریف یہ ہے کہ نہ ہمیں اپنا حق دیا جا رہا ہے،
ہم سے امتیازی سلوک بھی کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے ایکس فاٹا پر اور پاٹھا جس میں ملاکن ڈویژن بھی آتا ہے اس پر 10% ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو واپس لیا جائے. اگر اس ٹیکس کو واپس نہ لیا گیا, میں نے امینڈمنٹس بھی موو کی ہے, اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو خیبر پختونخوا, ملاکن ڈویژن, ایکس فاٹا کے پارلیمنٹیرینز اپنے عوام کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ انشاءاللہ سڑکوں پر ہوں گے. بدقسمتی ہے کہ اس انسٹال رجیم کا یہ چوتھا بجٹ ہے, لیکن اپر دیر, لوور دیر جو میرا حلقہ ہے وہ ان کی ترجیحات میں مسنگ ہے. یہ چوتھا بجٹ ہے کہ دیر کو نظر انداز کیا گیا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, 10 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں, چکدرہ سے لے کر چترال تک صرف ایک تنگ سڑک ہے, وہ بھی کنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. 10 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کورین ایگزم بینک کی سپورٹ سے N45 جو سڑک ہے وہ بن رہی ہے, وہ بن جائے گی, اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک اس پر پریکٹیکل کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اور دوسرا جناب اسپیکر, ہماری حکومت میں ایک میگا پروجیکٹ منظور ہوا تھا اپر دیر اور لوور دیر کے لیے, کنسٹرکشن آف پنچکوڑا ریور لیفٹ اینڈ رائٹ بینک کینال اینڈ ڈسٹرکٹ دیر, جو کہ 4.6 ارب کا منصوبہ تھا, اور وہ CDWP سے منظور ہو چکا تھا اور 2021-22 کی PSDP میں ریفلیکٹ ہو چکا تھا. جناب اسپیکر, ویسے بھی ہماری زراعت کا اتنا برا حال ہے, اور مزید اس پر کہ ایسے منصوبے PSDP سے ڈراپ کرنا میں سمجھتا ہوں غیر دانشمندی ہے. لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو منصوبے ڈراپ کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ PSDP اور بجٹ میں شامل کیے جائے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, تیسرا اہم منصوبہ جو پچھلی PSDP میں ریفلیکٹ ہوا تھا, فیزیبلٹی اسٹڈی آف انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف چترال, سوات اینڈ کابل ریورز, جو PSDP 2024-25 میں شامل کیا گیا تھا. بدقسمتی سے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک اہم دریائے پنچکوڑا جو اپر دیر اور لوور دیر سے گزرتی ہے وہ اس میں مسنگ تھا. میں مشکور ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کلائمیٹ چینج کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن کا اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے معزز اراکین کا کہ میری کوششوں سے اور ان کی سپورٹ سے یہ منصوبہ اس اسکیم میں شامل کیا گیا. لیکن جناب اسپیکر, بجائے کہ ہم آگے جائے, پاکستان پیچھے جا رہا ہے اور اس منصوبے کو بھی, پورے اسکیم کو بھی ڈراپ کیا گیا ہے. لہٰذا یہ ایک اہم منصوبہ ہے, اس کو دوبارہ شامل کیا جائے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ تھے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز, حقائق جو میں نے اس ایوان میں پیش کیے, جو میں نے پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کیے, اور اب یہ عوام فیصلہ کرے کہ کیا بقول وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پر آ گیا ہے, تو کیا پاکستان ٹیک آف پوزیشن پر آ گیا ہے یا لینڈنگ پوزیشن پر آ گیا ہے؟ کیا ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے یا تنزلی کا شکار ہوئی ہے؟ کیا ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے یا شرنک کر رہی ہے؟ لہٰذا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, وقت آ گیا ہے اور حالات ایسے بن گئے ہیں. میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, ریجنل اور انٹرنیشنل حالات اس طرح بن گئے ہیں کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. خود پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ کے دہانے پر ہے. اگر یہی حالت ہے, اگر یہی ہماری معیشت ہے, جس طریقے سے ہماری معیشت گرو کر رہی ہے, تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. مزید برا رول آف لا نہیں ہے, اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اور موجودہ حالات میں نیشنل جو ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر یہاں ہم
हमारे अवाम में, हमारे इदारों में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में इत्तेफाक को इत्तेहाद न हो, तो मैं समझता हूँ ये उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बाइस तशवीश है, ये पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, पहले उन्होंने गजा को मल्यामेट किया, अब वो ईरान पर हमला ओवर हुआ है। पाकिस्तान के अवाम इसके साथ है, लेकिन इन हालात में हम मुतालिबा करते हैं कि अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को दुनिया में एक बावकार मुल्क बनाना है, तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर, पाकिस्तान के लीडर, अवाम के लीडर और पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का शुक्रिया जी। नबील गबोल साहब। बोले, माइक खोला है आपको, बोले। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के तवाना आवाज इमरान खान को रिहा किया जाए। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए।